الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قرآن مجید کی دوسری سورۃ البقرہ کا یہ پہلا رکوع ہے اور جہاں سے آج ہم شروعات کریں گے وہ تیسری آیت ہے. اس آیت کی کچھ باتیں مختصراً پچھلے ہفتے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں. دوبارہ کچھ باتیں جو رہ گئی اور چھوٹ گئی تھی وہ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. قرآن مجید کی جو دوسری سورۃ البقرہ ہے اس کی جو پہلی 20 آیتیں ہیں ان میں سے جو شروع کی 5 آیتیں ہیں ان میں ان لوگوں کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں جو متقی ہوتے ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں. اور گویا کہ قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے متقیوں کی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی کو صراط مستقیم پر چلنا ہے راہ راست کو اپنانا ہے تو وہ ان عادتوں کو اپنائے اور ان صفات اور ان اخلاق کو اپنے اندر اتارے. پہلی صفت اس کے اندر ذکر فرمائی الذین یؤمنون بالغیب. متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لائے غیب پر. پہلا لفظ یہاں استعمال ہوا یؤمنون یعنی ایمان لائے. لغتاً ایمان کے معنی آتے ہیں کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا. مثال کے طور پر کوئی کپڑا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کوئی گاڑی ہے، کسی نے کہا کہ اس کا رنگ سفید ہے، کالا ہے یا کسی بھی قسم کا ہے، دوسرے نے اس کی تصدیق کر دی. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں آ کر کے بتلائیں، جس چیز کی آپ نے خبر دی اس کو مان لیا، اس کو کہا جاتا ہے ایمان. لیکن جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں حواس خمسہ سے، یہ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 کان ہے. کسی چیز کو ہم کان سے سن سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، ناک سے سونگھ سکتے ہیں، زبان سے چکھ کر اس کا ذائقہ ہم بتلا سکتے ہیں، یا ہم ہاتھ سے اس کو پکڑ سکتے ہیں، یا وہ ہمارے سامنے ظاہر ہے اور ہم اس کی تصدیق کریں. کسی نے کہا یہ چیز سفید ہے، دوسرا آدمی اس کی تصدیق کرے ہاں سفید ہے، اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا. ایمان بالغیب اس کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ظاہراً معلوم نہ ہو اور نہیں انسان کے حواس سے خمسہ اس کو محسوس کر سکے. مثال کے طور پر غیب سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتلائیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں بتلایا، وہ ہے جیسا بھی ہے ہم نے مان لیا. اس کی صفات کے بارے میں بتلایا، وہ اولاد کا دینے والا ہے، اولاد میں لڑکی اور لڑکے، مرد اور عورت کا دینے والا بھی وہی ہے، ہم نے مان لیا. اللہ کے رسول نے آ کر کے بتلایا ایک جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھا، مان لیا. اللہ کے رسول نے بتلایا اچھے اعمال کرو گے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، شاندار محلات ہیں، ہم نے مان لیا حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں تھا. تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. یہی سے ایک چیز
معلوم ہوئی، غور سے سنیں، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب انسان نزع کی حالت میں پہنچ جائے، جب موت کا فرشتہ آ جائے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان قبول نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر، کیونکہ جن چیزوں کو ایک ایمان والے نے یا اس شخص نے جن چیزوں کا بغیر دیکھے اقرار کیا تھا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اچھے فرشتے بھی ہیں، ملک الموت، دیکھا نہیں تھا، اقرار کیا تھا، لیکن جیسے ہی آخرت کے حالات اس کے سامنے آتے ہیں، آخرت کے حالات ظاہر ہونے لگتے ہیں، فرشتے آ گئے اور آواز ذرا بدل جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اگر وہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ، تو کہا ہے اب قبول نہیں۔ کیوں؟ ایمان بالغیب یہاں پایا ہی نہیں گیا۔ ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ چیز ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دوست و احباب، رشتہ دار، بھائی بہن، گھر والے مل کر ایک مردے کو، میت کو نماز جنازہ کے بعد دفن کر کے آتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ مان لیا، ہم نے مان لیا۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، ایسی چیز پر ایمان لانا، دل سے یقین کرنا جس کو آنکھوں نے دیکھا نہ ہو، کان اس کے بارے میں سن نہ سکے، پھر بھی ہم مان لیتے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اور ہاں، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ علم ہو جائے، اپنے زمانے کا علامہ بن جائے، عالم بن جائے، علم تو خود ہے، دل بھرا ہوا ہے، مگر یقین نہیں ہے، تو یہ بھی ایمان نہیں ہوگا۔ صرف جاننے کا نام بھی ایمان نہیں ہے۔ اس کی مثال سب سے بڑی ابلیس، شیطان، اس کی حیثیت کیا تھی؟ فرشتوں میں سب سے زیادہ مقرب اللہ کے نزدیک وہ تھا، اپنے علم کی بنیاد پر، لیکن مانا نہیں، یقین نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ دھتکار دیا گیا، قبول نہیں ہوا۔ تو ایمان بالغیب، ان چیزوں پر ایمان لانا، ماننا جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں آ کر بتلایا، چاہے وہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، جنت ہو، جہنم ہو، فرشتے ہو، اللہ کی قدرت کے جتنے مناظر ہو جن کو ہم نے نہیں دیکھا، بس ہم نے مان لیا، آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا۔ یہ ہے مومنین کی پہلی صفت۔ اب دوسری صفت ذکر فرمائی، یقیمون الصلاۃ۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے اذان ہوئی آ کر کے نماز پڑھ لی، بلکہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ کوئی آیا 8 دن میں ایک مرتبہ موقع ملا، فرصت ملی، جمعے کی دن آئے نماز پڑھ لی، اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہی۔ قرآن جو کہہ رہا ہے یقیمون الصلاۃ، جو متقی ہوتے ہیں ان کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نمبر 1 تو نماز پڑھتے ہیں، تمام فرائض واجبات کی رعایت کرتے ہوئے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، دوسرا اس پر پابندی کرتے ہیں۔ یہ ہے اقامت صلاۃ کا مطلب۔ تیسری چیز ذکر فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری نشانی ذکر فرمائی۔ خرچ کرنے میں، چاہے وہ اللہ کی راہ میں کسی بھی قسم کا خرچ کرنا ہو، ہر چیز یہاں پر آئے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے زکوٰۃ بھی اس کے اندر ہے، نفلی صدقات بھی اس کے اندر ہے، کسی یتیم کی مدد کرنا، بیوہ کی مدد کرنا، کسی مسافر کی مدد کرنا، جہاد کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ قرآن نے جہاں بھی زکوٰۃ کے لیے کہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو انفاق خرچ کرنے کا لفظ وہاں نہیں آیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اور نفلی صدقات کے لیے کیا کہا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، انفاق کا لفظ لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خرچ کرو۔ اور ایک عجیب چیز یہاں یہ بھی ہے جو لفظ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے دیا ہے۔ یہ لفظ ایک جوش کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ کیوں؟
جو دیا ہوا ہے وہ ہمارا تھوڑی ہے، وہ اسی مالک نے دیا ہے۔ خرچ کرنے کے ذریعے سے ہم اس پر احسان بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اس کی عطا ہے، اس کا مال ہے۔ اور خرچ کرنے میں یہ بھی یاد رکھیں، خالی یہ چیز مال کی حد تک پابند نہیں ہے کہ صرف مال ہو نہیں۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو اللہ نے قرآن اچھا پڑھنا اس کو آتا ہے تو وہ دوسروں کو سکھائے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کے پاس کوئی بھی ہنر ہے وہ صرف اللہ کے لیے دوسروں کو بتلائے۔ کسی اللہ کے بندے کے پاس کچھ اور چیز ہے وہ دوسروں کو بتلائے۔ مثال کے طور پر کوئی یہاں تک علماء فرماتے ہیں آپ راستے پر ہیں، کوئی صاحب کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور صرف اللہ کے لیے آپ اور ان کو اپنی گاڑی کے ذریعے سے ان کی منزل تک پہنچا دیں، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ کیا نیت؟ مولا آپ کا دیا ہوا ہے، آپ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، تیسری نشانی۔ اب یہ آیت، تیسری آیت ختم ہو گئی ہے۔ اس آیت میں سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی بات بھی ہے، ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ اور ایمان کے ساتھ جب بات آتی ہے تو ایمان ہم تمام چیزوں پر لے کر آتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، انبیاء کرام کو، اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، سب کچھ باتیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ صرف دو چیزیں ذکر کی، ایک نماز، ایک زکوٰۃ۔ حالانکہ اگر ایمان کے ساتھ جو اعمال آتے ہیں ان کی فہرست اور لسٹ جو بڑی لمبی ہو جاتی ہے، ایمان بالآخرت، ایمان بالجنت، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان، تو پھر کیا وجہ ہے کہ صرف نماز اور خرچ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ذکر کیا گیا؟ اگر خرچ کرنے کا نمبر آئے تو تمام چیزوں کو بتلایا جاتا کہ بھئی ایمان والے وہ ہیں جو ہمارے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، پہلے بھیجے ہوئے انبیاء کی بھی تصدیق کرتے ہیں، پہلی آسمان سے جو کتابیں نازل کی گئی اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ذکر کرنا چاہیے تھا، حالانکہ صرف دو چیزیں بتلائی گئی، کیا؟ ایک نماز اور ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ تو مفسرین اکرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ غور کرنے کی بات یہ ہے، انسان پر اور ایک مسلمان پر جو تمام عبادتیں فرض کی گئی وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ عبادتیں جن کا تعلق جسم سے ہے، بدن سے ہے، انسان کی ذات سے ہے۔ دوسرا وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے، یعنی دو عبادتیں ہیں، ایک مالی عبادت، ایک جانی عبادت، جسم والی عبادت۔ اور جسم والی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ تو گویا کہ نماز کو ذکر کر کے تمام کا ذکر ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی خاندان کے بارے میں آپ کو بتلانا ہے، اس کے کسی ذمہ دار کا نام لے لیں، پورا شہر جان جائے گا کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے جسمانی عبادتوں میں سے، بدنی عبادتوں میں سے صرف نماز کا تذکرہ کر کے تمام عبادتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور مالی عبادتوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ خرچ کرنے کی چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے مال کا خرچ کرنا، اسی کو ذکر کر کے تمام اعمال کی جانب اشارہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جب بات آئی ہے ایمان کی تو بہت سے لوگ بہت مرتبہ یہ چیز آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی، بعض لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے ایمان اور ایک ہے اسلام، کیا یہ دونوں الگ ہیں یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ ایمان اور اسلام دونوں سیم ہیں یا فرق ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ ابھی ایمان کے معنی لغوی اعتبار سے کہتے ہیں کسی کی بات کو ماننا، کسی پر اعتبار کرتے ہوئے یقین کرنا دل سے۔ اور ایمان شرعاً یعنی شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ڈیفینیشن میں کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، اس کی صفات ہو، فرشتے ہوں، جنت ہو، جہنم ہو، آپ کی بتلائی ہوئی ہر چیز پر یقین کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ عبادتوں کا ایک لمبا چوڑا مجموعہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ ایمان کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ ایمان کہاں ہے؟ دل سے اقرار، دل سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اسلام کی جگہ بھی دل بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام اعضاء بھی ہیں، اعمال یہاں سے ہوتے ہیں۔ تو لغت کے اعتبار سے تو آپ کو معنی کے اعتبار سے منی
کے اعتبار سے فرق نظر آئے گا کہ ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے۔ دونوں ایسے جز ہیں۔ اگر مثال کے طور پر اس کی مثال آپ کے سامنے دوں، قرآن کریم نے کئی جگہ اس کو بیان بھی کیا ہے اور ایک جگہ نے کئی جگہ بیان کیا ہے۔ قرآن نے جگہ کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی جو مکہ کے رہنے والے کفار قریش ہیں یہ جانتے ہیں آپ کو، کیسے؟ کما یعرفون ابناءہ، جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، مگر صرف اپنے دل کے بغض، حسد، تکبر کی بنیاد پر آپ کا اقرار نہیں کر رہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ جانتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ان کے دل میں تھا یہ ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، ان کے جسم کے کردار اور کے اعمال نے یہ نہیں بتلایا، اقرار نہیں کیا کہ اللہ کے نبی ہے تو ان کو نہیں مانا۔ اور اگر کوئی تمام اعمال کرے، مثال کے طور پر جیسے آپ بات آئی ہے تو ذکر کرتا چلوں، مثال کے طور پر الیکشن کا زمانہ آتا ہے، کتنے الیکشن کا زمانہ ہو اور رمضان اس میں آ جائے تو پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے نظارے آتے ہیں کہ افطار کی دعوت اور روزہ رکھنے والوں کی امداد۔ جب رمضان کو آپ ایک طرف رکھ دیں، بعض لوگ آتے ہیں صرف ووٹوں کا مسئلہ آ جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو، وہ مسلمان تو نہیں ہوتے، نماز آ کر کے پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو کیا وہ ایمان والے مسلمان ہو جائیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اسلام والے اعمال تو آئے مگر دل میں ایمان نہیں۔ اسی کو کہا گیا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام بھی ضروری ہے، اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ضروری ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم تو یہ قابل قبول نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، معنی کے اعتبار سے آپ کو اسلام اور ایمان میں فرق نظر آئے گا مگر شریعت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ دو آیت، جو تین نشانیاں بھی آ گئی اور باقی کی صفات اور نشانیاں اس آیت میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایک نشانی اور لیجیے، قرآن نے اور بیان کی، وہ لوگ یؤمنون جو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں کس پر؟ بما انزل الیک، جو آپ کے اوپر آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی پہلی آسمانی کتابیں۔ بات آئی ہے تو ذکر کرو، 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی اللہ کے نبی سے پہلے 3۔ نمبر 1 حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور صحائف 100 کے قریب یا اس سے زیادہ ہے کم نازل۔ صحیفے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹی کتابیں، کتابچے ہوتے تھے جو ضرورت کے اعتبار سے نبیوں پر اتارے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 صحیفے دیے گئے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بہت قریب ہی کے بعد کے نبی ہیں، ان کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے، اور چوتھی کتاب آسمانی قرآن مجید ہے۔ تو ایمان والوں کی نشانی ذکر کی گئی کہ یہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ان کا بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب وبالآخرۃ هم یوقنون، ایک نشانی یہ ذکر کی گئی، یہ آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ پہلے تو بات ہو جائے بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس آیت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 آیتیں آئی ہیں، کون سی؟ ایک تو الذین یؤمنون بالغیب اور دوسری والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ یہ آیتیں جس موقع پر نازل ہوئی، جس زمانے میں، اس زمانے میں مؤمنین متقین کی 2 جماعتیں تھیں، مؤمنین متقین کے 2 گروہ تھے۔
ایک تو مسلمانوں کا مومنین کا گروہ وہ تھا کہ جو کفر سے نکل کر اسلام میں آئے تھے. کہاں سے؟ کفر سے نکل کر. یعنی ان کا پہلا زمانہ کس کا تھا؟ شرک و بت پرستی کا. جاہلیت میں تھے، ایمان لے کر گیا. دوسری جماعت وہ تھی جو کفار مشرکین نہیں تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو بہت سے یہودی ایمان لے کر کے آئے، بہت سے عیسائی ایمان لے کر کے آئے. تو فرماتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے یعنی الذین یؤمنون بالغیب، جو یہ والی آیت ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جاہلیت کے زمانے سے اسلام میں آئے، کفر سے اسلام میں آئے، شرک و پرستی کو چھوڑ کر اسلام میں آئے. اور دوسری آیت جو ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی ایمان والوں کی نشانی کہ یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اس آیت سے مراد یہود و نصارہ، کیونکہ یہود و نصارہ پہلے زمانے میں وہ کفر و شرک میں تو نہیں تھے، وہ تو اپنی کتاب کو مانتے تھے. تو جب یہ کہا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس سے مراد عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، تو ان کے لیے احادیث کی تصریح کے مطابق دوہرا اجر کل قیامت کے دن اور عیسائیوں یہودی کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا اجر. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وہ جو پہلی شریعت میں تھے انہوں نے اس کو بھی مانا اور اس پر بھی عمل کیا. اور جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کی جانب سے ایک نبی آئے ہیں کتاب لے کر، انہوں نے اس پر بھی ایمان لے کر آئے، تو تورات اور انجیل کو ماننے، اس پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور قرآن کو ماننے اور قرآن پر عمل کا بھی ثواب ملے گا. تو دوہرا اجر یہودی اور عیسائیوں کو ملے گا. اس کے بعد آخری نشانی ذکر کی گئی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. پانچویں اور آخری صفت یہ ہے مومنین کی کہ یہ آخرت کو مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پیچھے جتنی باتیں ہیں اس سب کے سامنے یؤمنون کا لفظ لایا گیا، لیکن آخرت کے ساتھ یوقنون کا لفظ لایا گیا. دل میں یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ ایک آخرت کی دنیا بھی ہے. اور یاد رکھیں یہ صفت ایسی ہے یعنی آخرت کو ماننے والی، اس نے ایک انقلاب پیدا کیا. یہ بہت بڑا فرق ہمارے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے درمیان ہے. کیسے؟ آپ ہمارے برادران وقت جو ہندو بھائی ہیں ان کو لے، کسی بھی مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کروں. آپ پوچھیں دنیا میں آپ کیوں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مقصد نہیں. جو کمایا ہے کھائیں گے، مزے کریں گے، چلے جائیں گے. اور عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جلا دیا جائے گا، مٹی اور ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے، کوئی مقصد نہیں. عیسائیوں کے یہاں عقیدہ نہیں تھا، بنا لیا گیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ہماری جانب سے قربانی دے دی ہے، ہم جو چاہے کریں، بات ختم ہو گئی، ہم جو چاہے کریں، اور انہیں قربانی دے دی، ہمیں جنت مل جائے گی. لیکن ایک مسلمان یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں آنکھیں بند ہونے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد ایک دنیا اور ہے جو اصل دنیا ہے، اور یہاں کے جو اعمال میں کر رہا ہوں وہ یہاں کے لیے نہیں ہے. اصل اس زندگی کا مقصد ہی آخرت کی زندگی ہے. جب دل میں ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے کہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں نا اس کا بدلہ وہاں جا کر کے ملے گا، اسی بنیاد پر ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہوتا ہے. نعوذ باللہ کسی مسلمان کا ہدف، اس کا ٹارگٹ، اس کا نشانہ دنیا کو نہیں ہوتی. وہ تو کچھ بھی کرتا ہے، دل میں ایک تمنا ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے، کسی طرح صراط مستقیم پر ہم چلنے لگے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو یہ آخری نشانی ہے. اور اس آیت کے ذریعے سے اگر غور کیا جائے، مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں بہت اچھی چیز بھی معلوم ہوئی، حالانکہ اس کو کھول کر بیان نہیں کیا گیا، اشارہ. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کی نشانی بھی اس آیت سے معلوم ہے. کیسے؟ قرآن مجید نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. مومنین اور متقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن پر بھی ایمان لائے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد بھی آنے والی کتابوں پر ایمان لائے. مطلب کیا نکلا؟
قرآن آخری کتاب ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، جو بھی نبی آتا تھا ان کی باتوں میں یہ بات ضرور ہوتی تھی کہ ہم ایمان لائے اس قانون پر، اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ کے بعد اتاری جائے گی۔ تو آپ کے اندر مثالیں بھری پڑی ہیں۔ عیسائیوں کے پاس جو انجیل ہے، حالانکہ اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، اس کو چینج کر، بلکہ وہ تو اصلی حالت پر ہے بھی نہیں، واللہ اعلم بالصواب، ہے ہی نہیں، یقیناً کہا جا سکتا، بدل دیا انہوں نے اپنے دلوں کی خواہشات کے مطابق۔ اس کے اندر صاف صاف یہ تھا کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے بعد آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ قرآن آخری کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی۔ یہاں آ کر کے سورۃ البقرہ کی 5 آیتیں شروع کی، ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کی جو 15 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، ان میں تذکرہ ہے کفار کا، کافروں کا۔ اب یاد رکھیے کافروں کی بھی 2 جماعتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، آپ نے پیش کیا، ایک جماعت کو نکل کر آئی، انہوں نے صاف کہا ہم آپ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کے پیغام کا کھلا صاف طور پر انکار کر دیا۔ ان کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا۔ نمبر 1۔ دوسرے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیغام کو ظاہراً قبول کر لیا، ٹھیک، باطناً اندر سے قبول نہیں کیا۔ ان کو کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں منافق۔ جو اگلی آنے والی 15 آیات ہیں ان میں پہلی 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کھلا انکار کیا، اور بعد کی 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے، ان کے حالات کا، ان کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ منافق اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے دل میں مسلمانوں سے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی جنت کو مانتے ہیں، ہم بھی باقاعدہ وہ لوگ مسجد نبوی میں آ کر کے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے نبی کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، مگر جب مسلمانوں کے پیچھے رات میں یا کسی بھی موقع پر جب موقع ملتا تو یہودیوں کافروں کے ساتھ جا کر کے کہتے تھے کہ ہم تو محمد اور کے ماننے والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی راز معلوم کر کے تمہیں بتلائیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن نے ان کو کہا یہ منافق ہیں، ایک طرح سے ہیں تو کافر لیکن یہ منافق ہیں، اور منافق کے لیے جو قرآن نے سزا کی ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ شخص جو ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اندر اس کے ایمان اور اسلام نہ ہو اور غیروں سے ملتا جلتا ہو، راتوں کو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہو، اور یاد رکھیں یہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، اب بھی ہیں، اور پہچاننے والے ان کو پہچانیں گے۔ تو قرآن نے کہا ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا والا گڑھا ہوگا، سب سے زیادہ گہرائی میں لوگوں۔ تو اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں 2 آیتوں میں ذکر کیا گیا کافروں کا جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیغام کو صاف انکار کر دیا تھا۔ کیا کہا گیا؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اللہ کے نبی ان الذين كفروا سواء عليهم، یہ جو انکار کرنے والے ہیں نا، آپ انذرتهم چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرهم یہ چاہ کر کے نہ ڈرائیں، لا يؤمنون یہ ایمان لے کر نہیں۔ اللہ کے نبی سے کہیے جو آپ کی بات کا انکار کر رہے مکہ والے کافر، چاہے ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ نہیں آئیں گے راہ راست پر۔ تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئی کہ کتنی جماعتیں کافروں میں 2 جماعتیں ہیں، اور کیوں کہا قرآن نے الفاظ جو استعمال کی ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے، کہ اس بنیاد پر کہا
کیونکہ انہوں نے اپنے بغض و حسد، اپنی عناد کی بنیاد پر اللہ کے نبی کا انکار کر دیا تھا، حالانکہ ابھی اس سے پہلے بات ہے وہ جانتے تھے کہ نبی ہے، سچے نبی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں ایمان لے کر، وجہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنے حسد و عناد کی بنیاد پر انکار کر دیا، اس کی سزا ہم کیا دیں گے؟ کفر کی سزا دنیا میں بھی نقد ملتی ہے، اور اسی سزا کو قرآن ذکر کر رہا ہے، کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ نمبر 1 تو دل پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، اس میں کوئی ہدایت کی بات نہیں جاتی۔ وعلی سمعہم، یہ کان بھی کوئی صحیح بات نہیں سنتے۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا ختم، مہر کا سین لگانے کا۔ جب ہم کسی چیز پر سین لگاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کسی بھی سائٹ سے اس میں کوئی چیز داخل نہ ہو، یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کیونکہ دل ہر طرف سے کسی بھی چیز کو محسوس کر سکتا ہے، قرآن نے کہا ہم نے ہر طرف سے بند کر دیا۔ اور آخر جو لفظ استعمال کیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ ہم ان کو بند کر دیتے، اور پھر کہا اور آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ڈال دیتے، صحیح چیز بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ کافروں کے لیے کہا جاتا ہے، یہ کافروں کے لیے دنیا کی نقد سزا ہے، بالکل نقد۔ حالانکہ آخرت میں تو جو ان کو ملے گا، وہ تو قرآن نے کہا کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں آ کر کے کافروں کا تذکرہ ختم ہو گیا 2 آیتوں میں۔ اب اس کے بعد جو اگلے حصے کا تذکرہ شروع ہوگا وہ ہے منافقین، ان کے حالات، ان کی نشانیاں، ان کے اعمال، کیسے کوئی منافق اسلام کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ کیسے بہانے بنا کر منافق ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ فرمائیں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ باتوں پر اللہ سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔